السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح سے کافی سوشل میڈیا پر شور مچا ہوا ہے کیونکہ ایک چھوٹی 3 سال کی بچی فریال کا ریپ ہوا اور اس کو جو ہے جان سے مار دیا گیا۔ اور صبح سے سوشل میڈیا پر یہ شور مچا ہوا ہے کہ فریال کے قاتلوں کو سزا دی جائے اور ہیشٹیگ جسٹس فار فریال یہ ہیشٹیگ چل رہا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں فریال کے قاتلوں کو جو ہے لٹکاؤ تاکہ ہمیں انصاف ملے۔ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک زینب نام کی لڑکی جو کہ 6 سال کی تھی، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر ہم نے آواز اٹھائی، سوشل میڈیا پر ہر شخص نے آواز اٹھائی اور اس کے قاتل کو پکڑا، اس کو پھانسی لگ گئی۔ آج پھر یہی مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا فریال کے قاتل کو لٹکانا اس مسئلے کا حل ہے؟ کیا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فریال کے قاتل کو بیچ سڑک پر زندہ مار کے نہیں، زندہ اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کر دو، زندہ ہو، ٹکڑے ہوتے جائے، خون بہتا جائے، اس حالت میں مر جائے۔ یہ کتنی خوفناک ایک تصویر آ جائے گی ہمارے سب کے سامنے۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے یوں بھی کر لیا، اس کے بعد بھی یہ ریپ ہونا کبھی بھی بند نہیں ہو۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنی اصلاح اپنے طریقے سے کرنا شروع کی، ہم نے اپنی رہنمائی اپنے طریقے سے کرنا شروع کی۔ لیکن یہ مسئلے تب تک حل نہیں ہوں گے جب تک ہم اللہ پاک کے احکامات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا نہیں کریں۔ زینب کا قاتل کون ہے؟ فریال کا قاتل کون ہے؟ میری نظر میں ہم سب ان کے قاتل ہیں۔ کیوں؟ آپ بتائیں کہ میں نے یا آپ نے پاکستان کے اندر جو فلمیں چل رہی ہیں سینماز کے اندر، ہم میں سے کس نے آواز اٹھائی؟ ہم میں سے کون ہے جس نے آواز اٹھائی ہے کہ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں جو لگتی ہیں ان کو پاکستان، کم از کم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر تو اس کو بین کر دو؟ کس نے آواز اٹھائی ہے؟ نہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، نہ ہمارے بڑے اس کو بین کرتے ہیں۔ اگر ہم آواز اٹھا بھی دیں تب بھی جو اوپر تک ہماری بات پہنچتی نہیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ نہیں کریں گے، یہ حادثات ہوتے رہیں گے۔ بھلے فریال کے قاتل کو آپ لٹکا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ اس میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ آسانی کے ساتھ آج کوئی بھی شخص جس کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھ سکتا ہے، یا کوئی بھی سینما جا کر جو ہے کوئی بھی انڈیا کی کوئی بھی فلم، اپنا USA کی کوئی بھی فلم وہ دیکھ سکتا ہے، اور اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ بلکہ ابھی تو حکومت کو اور 800 سینماز بنانے ہیں، کیونکہ 800 سینماز کی جو ہے ابھی کمی ہے پاکستان کے اندر۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہینے میں 2 مہینے میں ایک کیس آتا ہے ایسا جس میں کوئی ریپ ہوتا ہے، کسی چھوٹی بچی کا ریپ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 800 سینماز بنیں گے تو آپ روز دیکھیں گے کہ روز کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی، آج اس کا ریپ ہو گیا، آج اس کا ریپ ہو گیا۔ ابھی تو ہم نے اور بیہودہ بے حیائی کو ہم خود پروموٹ کر رہے ہیں، جو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو روکتے نہیں ہیں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا، اگر ہم نے آواز نہیں اٹھائی اس بے حیائی کے خلاف، تو میں افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج تو فریال ہے، کل زینب تھی، لیکن آنے والے کل میں شاید میری بہن یا میری بیٹی ہو، اور صرف میری بہن یا میری بیٹی نہیں، آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ یہ حادثات ان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ان حادثات کو کیسے روکا جائے؟ یہ سب سے بڑی بیماری ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ ہم جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتے ہیں، ہم انہیں بچہ ہی سمجھتے ہیں اور ان کا نکاح نہیں کرواتے۔ 25 سال کا ہو گیا، 30 سال کا ہو گیا، لیکن نکاح نہیں کرے گا، اپنے پیروں پہ پہلے کھڑا ہو جا۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ تم شادی کرو، رزق میں دوں گا۔ ہم کہتے ہیں پہلے رزق جمع کر لیں، اس کے بعد شادی کر لیں گے۔ ہمارے اس معاشرے میں
شادی کرنے کا جو کم عمر میں جو شادی کرنے کا رواج ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو صحابہ کے زمانے میں کم عمر میں شادی کر دی جاتی تھی، اور اس وقت یہ اتنے زنا کے قصے نہیں ہوتے تھے۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے شادی کو اپنے اوپر بوجھ بنا لیا ہے۔ اس وجہ سے جب کسی نوجوان کے اندر شہوت ابھرتی ہے، جب وہ کسی فلم دیکھتا ہے، کوئی سینما چلا جاتا ہے، اس کے اندر شہوت ابھرتی ہے، یا کوئی انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھتا ہے، تو اس کو شہوت پورے کرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ اور چونکہ ہمارے یہاں پر کم عمر میں شادی کا رواج نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی تمنا کو حلال جائز طریقے سے پوری نہیں کر پاتا۔ اس وجہ سے وہ دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کرتا ہے، دوسروں کی عزتوں کو لوٹنا شروع کرتا ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر اسلام کو نہیں لائیں گے تب تک یہ مسائل ختم نہیں ہونے والے۔ ہاں، لبرل کہیں گے کہ کیا تم مولویوں والی باتیں شروع کر دی ہیں یار، اسلام انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ چلو انسانیت کو ہی دیکھ لو، ہم مسلمانوں کا ایمان تو یہ کہ اسلام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، انسانیت بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے۔ لیکن چلو کوئی اسلام کو نہیں مانتا، انسانیت کے نعرے لگاتا ہے، تو تمہاری اس بےہودہ فلموں سے یا ان سینماؤں سے کیا کوئی معاشرہ ہمارا تبدیل ہو رہا ہے، ہمارا کوئی معاشرہ اچھا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ ہم جس وجہ سے انگریز آج پریشان ہے، جس وجہ سے انگریز پریشان ہو گئے کہ ہم نے کیا کر دیا، ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اس وجہ کے پیچھے ہم پڑے، ان جو ہے وجوہات کے پیچھے ہم پڑے کہ ہم اسی طرح ہی ان وجوہات کو حاصل کریں تاکہ ہم بھی ان کی طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ انگریز سے جا کے پوچھو کیا اس کے دل میں سکون ہے؟ وہ سال میں ہر دن، ہر مہینے کے ہر دن کوئی نہ کوئی ان کے جو ہے تہوار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی فیسٹیول، کبھی کس کی برتھ ڈے ہے، کبھی ہیپی نیو ایئر ہے، کبھی وہ دیوالی پہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ عید پہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ کرسمس پہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کیوں اتنا خوار ہوتے ہیں؟ ان کی وجہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، وہ اپنے اندر سکون کو تلاش کرتے ہیں جو ان کو نہیں ملتا۔ جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کتنے پیسے والا، شہرت والا، کتنی بڑا اس کا نام تھا، جو اس کے من میں خواہش ہوتی وہ پوری کر سکتا تھا اپنی خواہش، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ لیکن اس نے بعد میں کیا کہا جب اللہ کے راستے میں قبول ہوا، جب اس نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، پھر اس نے کیا کہا کہ جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ڈھونڈا کرتا تھا، وہ سکون مجھے ایک مسجد کی پھٹی ہوئی فراسی چٹائی، اس کے اوپر جب میں نے کسی اینٹ کے بل سر رکھ کے میں نے نیند کی، جو مجھے نیند آئی، سکون والی نیند، وہ مجھے 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر دین تھا، اس کے اندر ایمان تھا، جس کی حلاوت ہے۔ دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی ماننے کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کے اندر ہے۔ آپ بھلے آج فریال کے قاتل کو لٹکا دیں، میں تو کہتا ہوں 100 ٹکڑے کر دیں، لیکن میری بات یاد رکھیے کہ آج فریال کی باری تھی، کل ہماری بہن بیٹیوں کی باری آئے گی۔ جب تک ہم اللہ پاک کے احکامات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم اپنائیں گے نہیں، جب تک یہ پاکستان واقعی میں، ابھی تو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلا رہا ہے، لیکن جب یہ واقعی میں ریاست مدینہ بنے گا، جب یہ واقعی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلامی جمہوریہ جو 2 لفظ ہیں، ان کی بہت بڑی قیمت ہے، جب یہ واقعی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا، پھر یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ پھر اگر کوئی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اس کے اندر جو ہمارا معاشرے کے اندر ایمان پھیلا ہوا ہوگا، اس کے اندر بھی تھوڑا اس کا ایمان ہوگا جو اس کو خوف دلائے گا کہ ابھی تو شاید میں بچ جاؤں، شاید یہ موجودہ حکمران یا یہ پولیس یا یہ آرمی مجھے نہ پکڑ سکے، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گا تو مجھے اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا۔ تو آپ سب سے میری یہ گزارش ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فریال کے قاتل کو نہ پکڑو، اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو سزائے موت دینی چاہیے، لیکن یہ پہلے بہت دفعہ ہو چکا ہے، تبدیلی نہیں آ رہی۔
یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے، ہم نے یہی کام کیا ہے، زینب کے قاتل کو ہم نے، زینب کے والد صاحب کو اس کے سامنے کھڑا کر کے اس کے سامنے ہم نے پھانسی دلوائی، لیکن اس سے بھی کوئی حل نہیں ہوا ہے مسئلہ، آج پھر ہوا، کل پھر ہوگا۔ اس مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو ہم نے اللہ پاک کے احکامات کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، ایک الفاظ میں کہوں گا کہ ہم نے اسلام کو پکڑنا ہے۔ جب تک ہم اسلام کو فالو نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم۔